السلام علیکم، میں دن ملک۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج یہ ویڈیو بہت عرصے کے بعد میں بنا رہا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن آج مجھے لازماً یہ ویڈیو بنانی پڑی، اور یہ اس لیے بنانی پڑی کیونکہ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے انڈیا میں ریسنٹلی جو وہاں پہ حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی کوئی اسپوکس پرسن ہے، I don't want to remember her name، شرما کر کے نام ہے ان کا، نپر شرما۔ اچھا، انہوں نے کوئی ایسے گستاخانہ کلام جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ، پوری دنیا میں جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اچھا، اب ایشو کیا ہوا؟ ایشو یہ لوگ بنانے میں تو آپ کو پتہ ہے ماہر ہے۔ بابری مسجد کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کس طریقے سے اس کو کریٹ کیا گیا اور پھر کیا سے کیا کیا گیا۔ اسی طرح کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی اتر پردیش جو ہے اس کی کوئی ریاست ہے سرناسی کے نام سے، تو وہاں پہ کوئی مسجد ہے۔ اچھا، اس مسجد کی جو ہے کوئی دیوار ہے مغربی، یا پتہ نہیں، ہاں مغربی دیوار ہے، تو اس کے قریب کوئی ان کا دیوتا کا مندر ہے۔ اب یہ لوگ کچھ 4-5 خواتین ہیں، ہندو خواتین ہیں، انہوں نے یہ ایشو بنایا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ان کی جو مسجد ہے اس کی مغربی دیوار کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہمارا کوئی جو دیوتا ہے اس کا جو ہے سایہ نظر آتا۔ بہرحال وہ ٹی وی پہ کوئی ان کے پروگرام چل رہا تھا، اس پروگرام میں کچھ اس بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں اس نے جو بی جے پی کی جو اسپوکس پرسن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، نپر شرما، انہوں نے انتہائی گستاخانہ جو کلمات تھے وہ استعمال کیے۔ اس سے پھر جو ہے تمام عالم اسلام میں، اور بالخصوص وہ قطر، سعودی عرب اور ان سائڈوں پہ بہت زیادہ احتجاج کیا گیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے تو بھارتیوں کے ویزے بھی کینسل کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین، انڈیا جو ہے بہت بڑی آبادی ہے وہاں پہ، اور ہندوؤں کی آبادی ہے بہت بڑی، غالباً 130 کروڑ 35 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اس میں بھی تقریباً 100 کروڑ کے قریب تو ہندو ہیں۔ اور یہ جو حکمران جماعت ہے ان کا تو نظریہ ہی بڑا خطرناک ہے، ہندوتوا کے نام سے غالباً ان لوگوں کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ صرف ہندو ہونے چاہیے، اور یہ انتہائی خطرناک آئیڈیالوجی ہے۔ یہ آپ ذرا غور کریں کہ ایکسٹریمزم کی انتہا ہے، ایکسٹریمزم کی انتہا ہے۔ اور خیر پورا انڈیا جو ہے وہ تو ان جیسا نہیں ہے، اوبیسلی حکمران جماعت ہے اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہی چل رہی ہیں۔ میرے یہاں پہ بہت سے دوست ہیں انڈین، وہ تو ایسا نہیں سوچتے، اس لیے ہم سب کو بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، ہم صرف اس مخصوص طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، جب اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کا قصور کس کا ہوتا ہے؟ اب تو یہ دیکھیں کہ یہ اسپوکس پرسن جو ہے کس کا ہے، بی جے پی کا ہے، اور ظاہر ہے ان کو پیچھے سے یہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ ایشو بنانا ہے، اور وہ پھر کسی بھی نظریے کے تحت، آپ بابری مسجد والا واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، اور اب یہ بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے، تو اس کو اٹھانا اور اس چیز کا بھی خیال نہ کرنا کہ بھئی یعنی انڈیا جیسے ملک میں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے، تھوڑی تعداد تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ سیاست جو ہوتی ہے نا، یہ لے ڈوبتی ہے سب کو۔ خیر، میں اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، اور میری طرف سے یہاں پہ ہانگ کانگ میں جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں، ہماری جو مسلمان جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے بھی احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں۔ مسلم یوتھ ایسوسی ایشن جس کا میں نمائندہ ہوں، ان کی طرف سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتا ہوں، اور یہ میں انڈیا کی جو حکومت ہے ان کو، اور جنہوں نے یہ ایشو بنایا، ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ
ہم مسلمانوں کو، ہم سب کو اپنے ماں باپ، بچوں سے اور ہر عزیز ترین رشتے سے بھی اوپر ہیں. اور آپ ان کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے، اگر ان کی انسلٹ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کو جس کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں، اس کو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. اور وہ اللہ چاہے تو آپ کو چرند پرند، حیوانات اور پتھر اور کسی سے بھی مروا سکتا ہے. اللہ چاہے. اللہ کو ہم انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہم اپنا جو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، وہ صرف اور صرف اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. ہم سب کو بہت تکلیف ہوئی ہے. نہ ہم کسی دوسرے کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات سننا چاہتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ اگر آپ ان کی وہ بحث سنیں، وہ پوائنٹ، وہ ایشو ذرا دیکھیں کہ جس کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں، وہ چند چیزیں انہوں نے کہیں پر پڑھی ہیں اور اس کی تفصیلات میں بھی نہیں گئیں، اور بس اس کے اوپر بات کر دی اور جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا. خیر، یہ اگر میرے خیال میں تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز کو فوراً قابو کرے اور مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کا احساس کرے. سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ریسنٹلی کوئی کانپور میں یا پتہ نہیں کہاں پہ 40-50 لوگ جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں. اور جیسے جیسے مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ احساس مجروح ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو جو ہے، انڈیا کی جو گورنمنٹ کو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہندوتوا کا جو نظریہ ہے اس کو پیچھے کرتے ہوئے اس کو فوراً روکے. اب تک تو انڈیا کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور وہ اس دنیا کی سیکنڈ بڑی میجورٹی ہے ریلیجسلی. اب کیسے ان کے احساسات کے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں جیسے جیسے مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے تو ان کا جو ہے وہ خون کھول رہا ہے سن کے. اسلاموفوبیا آلریڈی انڈیا میں بہت بڑا کنسرن ہے. بہت سے لوگ آلریڈی جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. اس پہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے پروفٹ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے. ان کے ماں باپ، بچوں سے بڑھ کے، اب دیکھیں نا، ماں باپ اور بچوں سے بڑھ کے کون ہوتا ہے؟ مگر ان سے بھی بڑھ کے ہیں وہ ان کے لیے. اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو خود، ان لوگوں کو خود ہی مزہ چکھا دیتا ہے. ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ بہت بڑی تفصیل کے ساتھ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ان شارٹ بتا دوں کہ ایک بہت بڑا ظالم قسم کا، جابر قسم کا حکمران تھا اور وہ سر اتارا تھا مسلمانوں کے، اور سب لوگ جو تھے وہ غالباً تتاریوں کا وہ بادشاہ تھا. تو وہ کھڑا تھا اور سر اتارا تھا، کوئی بندہ نہیں بول رہا تھا اس کے آگے. اور اس نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہمارے پروفٹ کے بارے میں اول فول بکنا شروع کیا، جو اس کے منہ میں آیا بکنا شروع کیا. تو اس کا اپنا ایک کتا جو اتنی موٹی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا نا پاس میں، اسی نے اس پہ حملہ کر کے اس کی تکہ بوٹی کر دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہاں سے چوٹ لگ سکتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کہاں سے چوٹ لگ سکتی ہے. خیر، میں اپنی جو ہے ولاگ کو شارٹ کرتا ہوں. میرے یہاں پہ بہت سے انڈین دوست ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان سب کو بھی بڑا دکھ ہے اس چیز کا. انڈیا کے لوگ بہت اچھے بھی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے ذہن ہیں جو کبھی نہیں چاہتے کہ امن ہو، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ایون میرے خیال میں
بہت سے انڈین ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہرحال کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔